نیب یہاں کافی عرصے سے ہے، کیا ہو گیا کہ ایک دم وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اتنی کہ وہ شکارپور تک بھی جا کے انہوں نے چھاپے مارے ہیں۔ ایک نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وہ معصوم لوگوں کو بھی جان بوجھ کے ان کے دفتروں میں گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ یہ کیس جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس جھلک دیکھ کر تو یہی خیال آیا کہ ہائے کمبخت کو کس وقت خدا یاد آیا، میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے کل کے اس بیان نے پورا آپ کو سمجھے تہلکہ مچا دیا ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس پر وفاقی حکومت تو یہی کہنا تھا کہ جناب سب کچھ درست ہو رہا ہے، لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے دائرے میں رہیں میاں صاحب نے، اور اسکرینیں دیکھیں اسی سے نکل نہیں پا رہی۔ حالانکہ ایک اور بھی خبر کی طرف میں جانا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، میرے ساتھ نوید کمر سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما، اور آپ کو علم ہے کہ 3 دہائی سے ہمیشہ الیکشن جیتتے ہی چلے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کب ہارے یا نہیں آئے، اور اسی طرح قمر نوید جمیل صاحب ہمارے ایم کیو ایم کے ایم این اے موجود ہیں، کیسر شیخ صاحب موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، تاجروں اور صنعت کاروں کے نمائندہ، اور نیب کے سابقہ انویسٹیگیٹر رہے ہیں حارث نواز صاحب، انہیں بھی میں نے زحمت دی ہے۔ لیکن آج دوپہر خبر نے مجھے وہ کر دیا کہ یہ 15 دن کے لیے متحدہ قوم متحدہ والوں نے نوید بھائی یہ کہا کہ راشن واشن جمع کر لیں، کوئی خاص بات اس کا کوئی فالو اپ نہیں آیا۔ کمار بھائی ذرا یہ تو بتائیے۔ مجاہد بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مجاہد بھائی الطاف بھائی کوئی پیشن گوئیاں تو کرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ جو دنیا بھر میں پاکستانی اور غیر ملکی میڈیا جو کچھ بتا رہا ہوتا ہے، جو رپورٹیں ہوتی ہیں کچھ نیٹ پر موجود ہوتی ہیں، ان سب کا بغور معائنہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کی اسسمنٹ ہوتی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اور عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب الطاف بھائی کسی چیز کا کوئی اسسمنٹ بتاتے ہیں تو پہلے اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ جب الطاف بھائی نے طالبان کی بات کی تو حکومت نے بھی انکار کیا، صوبائی حکومت نے بھی انکار کیا، وفاقی حکومت نے بھی انکار کیا، جو اینکر پرسن تھے انہوں نے مذاق اڑایا، میڈیا نے مذاق اڑایا۔ 2-2.5 سال بعد وہ بات صحیح ثابت ہو گئی اور سب نے کہا کہ الطاف حسین ٹھیک کہہ رہے تھے۔ پھر جب الطاف بھائی نے داعش کا ذکر کیا تو اس کے اوپر حکومت نے، صوبائی حکومت نے بھی منع کیا، وفاقی حکومت نے منع کیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیز بھی سامنے آ گئی۔ اب جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، جو پاکستان کی صورتحال ہے، جو ریجن کی صورتحال ہے، اس تمام کو دیکھتے ہوئے الطاف بھائی نے ایک اپنے خدشات سے رابطہ کمیٹی کو آگاہ کیا کہ حالات اس نہج پر جا رہے ہیں، اس لیے کہ الطاف بھائی بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، اور کرپشن کی وجہ سے مطلب یہ کہ کرپشن کے اس لیے کہ اس بیک گراؤنڈ میں یہ سمجھوں کہ یہ جو میاں نواز شریف صاحب کا بیان آیا، میں آپ سے درخواست کروں گا میری بات تو مکمل ہو جائے نا۔ جی میں آپ سے درخواست کروں گا میری بات تو کمپلیٹ کر لینے دیجیے نا مجھے۔ اچھا، تو کرپشن ہی ہے کہ جس کی وجہ سے پورے ملک میں اسلحہ پھیل گیا۔ جو غیر ملکی ہیں وہ نادرا سے شناختی کارڈ حاصل کر رہے ہیں، اور نادرا جیسا ادارہ اس کی موجودگی میں ایک ہی شخص کے 2-3 شناختی کارڈ بن رہے تھے۔ یہ سب کرپشن کا ہی شاخانہ ہے۔ اگر کرپشن نہیں ہوتا تو یہ پورے پاکستان میں اسلحے کی برمار نہیں ہوتی جو دہشت گردی کا سبب بن رہی ہے۔ اب یہ کہ جب پاکستان کے مختلف حلقوں نے اس طرف توجہ دینی شروع کی تو پہلے تو صوبائی حکومتیں اس پر چلائیں، اپنا سندھ کی حکومت چلائی، پنجاب کی حکومت چلائی، اب اس کے اوپر وفاقی حکومت بھی شور مچانے لگ گئی ہے۔ کل وزیر اعظم صاحب نے فرمایا، پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا، آج چودھری نثار صاحب بھی سول سوسائٹی پر ناراض ہو گئے۔ تو یہ تمام کے تمام جو صورتحال ہے، اور پھر جو ریجن میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ مختلف پولز بن رہے ہیں کہ ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف سعودی عرب ہے، ممالک کا آپس میں وہ ہو رہا ہے، تو ان تمام کو دیکھتے الطاف بھائی نے تجزیہ کیا، اور وہ تجزیہ انہوں نے رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھا۔ رابطہ کمیٹی نے بیٹھ کر جو لندن کی میں اور پاکستان میں جو اراکین انہوں نے بیٹھ کے تجزیہ کیا،
اور یہ سوچا کہ بالکل یہ وقت ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر خیریت رکھے، سلامتی رکھے، لیکن بہرحال یہ وقت ہے کہ لوگوں کا آگاہ کیا جائے، ہوشیار کیا جائے کہ کوئی ناگہانی پریشانی اسے نہ پاکستان کے لوگوں کو ناگہانی میں نہ دبوچ لے۔ اور یہ تو اس میں نے کچھ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کسی اور پہلو سے کہہ رہے ہیں شاید ان کی حد تک، لیکن کنور نوید جمیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اسی یعنی جو کل میاں صاحب کے ہی بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے نیب کو کہا، اور یعنی اگر کوئی خدا نہ کرے کوئی بڑی واقعہ ہو رہا ہے، آپ بھی اسلام آباد میں بڑے باخبر ہیں کہ میاں صاحب کا گرجنا چمکنا، نیب کے خلاف ایک نیا کمیشن بنانا، تو یہ ریلیٹ جس طرح کر رہے ہیں وہ درست یا کچھ اور آپ اسلام آباد میں خبریں سن کے آئے ہیں آج؟ دیکھیں مجاہد، بات ساری یہ ہے کہ کل کی جو میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے پریس کے سامنے، اس نے ضرور لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں کوئی ایسی حیران کن بات اس لحاظ سے نہیں تھی کہ ہاں ہر ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے اور بلا وجہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، اور بیوروکریسی ان جنرل، لیکن باقی لوگ بھی اس ماحول میں ان کے لیے کام کرنا، ڈیسیشن میکنگ، فائلوں پہ سائن کرنا، یہ بہت ایک مشکل کام ہے۔ لیکن جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ اچانک کیسے آپ کو پتا چلا کہ یہ سب کے کچھ چیزیں ہیں؟ یہ تو اصل میں ہو رہا تھا۔ فرینکلی سسٹمک پرابلم تو ہمارا پہلے سے ہی ہے، سیف الرحمان سے لے کے یہ جب سلسلہ شروع ہوا آج دن تک یہ شکایت عموماً آپ کی جو خاص کر ہائی ہینڈڈ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں ان سب سے ہوتا ہے کہ بھائی یہ وائٹ کالر کرائم کو آپ بلو کالر کرائم کے طریقے سے جو کرتے ہیں کہ جی ایس ایچ او ڈنڈا لے کے پہنچ گیا، اس کو کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے کہ آگے کیا ہے، اس نے کسی کو پکڑنا ہے، کسی کو اپنا ایک صرف سیر وہاں پہ بٹھانا ہے، وہ ایگزیکٹلی یہی ون آفٹر انادر ہوتا رہا۔ لیکن وہ آہستہ آہستہ یہ جو جیسے ہماری پریڈکشن تھی کہ یہ کوئی بھی اس سے بچے گا نہیں۔ اگر میاں صاحب یہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی سندھ میں جو ہے سندھ کی حکومت پہ یا پیپلز پارٹی پہ جو ہے جب تک یہ ہو رہا ہے تب تک ٹھیک ہے، تو ایک نہ ایک دن باری تو آنی ہے۔ جی شیخ صاحب، ایک نہ ایک دن تو باری آنی تھی، اور باری اس طرح آئی ہے کہ لوگوں کو بالکل مچکر رہ گئے لوگ کہ نواز شریف صاحب نے ایک ادارہ، ایک بیچارہ نیب کا ادارہ ہی کیا، اور آج انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم میاں صاحب کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کوئی 115 میگا جو ہیں وہ کرپشن کے کیسز ہیں، وہ کہنے کہ وہ جو سڑک بنی ہے رائے گنج والی، تو شیخ صاحب آپ ماشاءاللہ اسلام آباد میں ہیں، یہ اتنا بڑا آپ لوگوں کو بھی یقین اعتماد میں لیا ہوگا۔ کنور بھائی تو کچھ اور طریقے سے بھی کہہ رہے تھے۔ جی شیخ صاحب۔ جی مجاہد بھائی، بات سیدھی ہے، لیکن جہاں تک ہمارے ملک میں کرپشن کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہا ہے، ہمارے ملک میں کرپشن کی انتہا ہے، اور جو ٹرانسپیرنسی کا ابھی ریٹنگ آئی ہے تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے اس سال، لیکن ایونچولی ہم اگر کمپیئر کریں باقی ممالک سے تو ہمارے ہاں بہت 137 یا 38 نمبر پہ دنیا میں ہمارے ہاں کرپشن ہے، اور سینکڑوں ارب روپے کی ہر سال کرپشن ہوتی ہے، تو اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اب بات صرف یہ ہے، میاں صاحب نے جو کہا، میاں صاحب نے یہ نہیں کہا کہ کسی جو ادارے کو، یہ کبھی نہیں کہا کہ کسی کے خلاف کرپشن کا چیک نہیں کرے، انہوں نے کہا کہ ناجائز کسی کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ناجائز تنگ کرنا، دیکھیں وہ جب سندھ میں ہو رہا تھا تو اس وقت تو نہیں کہا نا، یہ تو آج ہوا ہے نا، اب کہا ہے نا جب سندھ میں ہو رہا تھا۔ نہیں دیکھیے، اگر وہ یہ سندھ میں آج بھی کوئی پنجاب میں تو بھی شروع، اگر یہ بات سندھ کی اور پنجاب کی نہیں ہے، میاں صاحب پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، میرے کئی سٹیٹمنٹ ہیں اسمبلی میں جب میں نے کہا کہ یہ کرپشن جو ہے وہ انتہائی بڑھ گئی ہے، اور نیب کیا کر رہی ہے، میں آپ کو مثال دوں، ہم نیشنل بینک کی، میں اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین ہوں، اور ہم وہاں پہ نیشنل بینک کی پروب کر رہے ہیں ان کے معاملات کو، جو کہ انہوں نے بنگلہ دیش میں 19 ارب روپے جو دے دیے لوگوں کو آج سے 10-12 سال پہلے، اس کا کوئی نیب وہاں کیوں نہیں کچھ کر رہی؟ دیکھیں نیب کو تو چاہیے کہ ہم بار بار کر رہے ہیں، ہم نے نیب کو خود ریفر کیا ہے ہماری کمیٹی نے کہ کیوں نہیں نیشنل بینک کے خلاف ایکشن ہو رہا، اور آج تک اس کا کچھ نہیں ہوا۔
تو اگر کسی کے خلاف ناجائز کریں گے لیکن نا ہونا تو یہ چاہیے کہ بڑے بڑے جو کرپشن کے کیسز سامنے ہم خود پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ہم نے نیب کو پوائنٹ کیا, ہماری کمیٹی نے, اسٹینڈنگ کمیٹی نے یونانیمسلی نیب کو کہا ہے, لیکن آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کا کوئی ایکشن ہوا ہو, جو کہ اتنے اربوں روپے کا بالکل بغیر کسی جواز کے وہ دیے گئے لون, اور اس کا کوئی پتہ نہیں لگا. اور ابھی بھی ہم نیشنل بینک میں کراچی میں گئے ہوئے تھے اور ان سے جا کے ہم نے پروب کیا تو پتہ چلا وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے پریزیڈنٹ کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتے. شیخ صاحب پہلے بریک کی طرف جانا ذرا پڑ رہا ہے, پہلے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے, لیکن ذرا میں بریگیڈیئر حارث نواز سے ضرور یہ پوچھ لوں کیونکہ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن رہے ہیں نیب کے, یہ پیپلز یہ سمجھا جا رہا تھا کہ نیب پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. ایک عرصے تک آپ یہاں رہے اور سندھ میں بھی رہے, اب جو ہوا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میاں صاحب کا ریئیکشن آیا ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا, کوئی کہنا کچھ پیچھے کچھ اور ہے. گورنر نوید جمیل صاحب نے کچھ اور طرف بھی اشارہ کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں بریگیڈیئر حامد نواز, جیسے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے تو کہا کرو, تو جی آپ تو صرف سندھ میں ہی مصروف تھا نیب؟ نہیں دیکھیں مجاہد, بیسیکلی بات یہ ہے کہ پہلے بالکل سندھ میں ہوتا رہا ہے, لیکن ایز چیف ایگزیکٹو پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ اٹونمس باڈی ہے, اس کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے ان کو, جس میں وہ ابھی کیونکہ یہ بڑی کلیئر ہے اور بڑے عرصے سے یہ بات تھی, ابھی انویسٹیگیشن کافی کمپلیٹ کر لی ہیں, نیشنل سیکورٹی ایجنسیز نے بھی انفارمیشن دی ہیں, تو پنجاب کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی بہت کرپشن ہے, ان کے کیسز بہت نظر آ رہے ہیں اور ان کے خلاف ابھی کارروائی بڑے نزدیک ہونے والی ہے. آپ ریلوے کی بات کر لیں, رائیونڈ میں ڈزنی لینڈ بن رہا ہے, پھر وہ سڑک بنائی گئی ہے اس کو دیکھ لیں, پھر رانا ثناءاللہ کی دیکھیں کتنی لینڈ انہوں نے ویکو ٹرسٹ کی لی ہے. اس طرح کی بہت سارے کیسز ہیں جو کہ ابھی نیٹ کلوز ہو رہا ہے, اور جب کیونکہ ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ نے پرائم منسٹر پر کافی پریشر ڈالا ہے, جس کی وجہ سے میرے خیال میں ان کو اسٹیٹمنٹ دینی پڑی ہے. اور اس سے یہ دیکھیں کہ نیب کے ادارے کو کتنا مورال کا افیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ چیئرمین نیب کو یہ کہیں کہ آپ اپنے کو کنٹرول کریں, ہراسمنٹ نہیں کریں, اور ورنہ ہم آپ کے ونگز کلپ کر دیں گے. اور وہ آپ نے دیکھا ہے وہ احتساب کمیشن بنایا جا رہا ہے جس میں ایک ریٹائرڈ جج کو اس کو اوورآل رسپانسبلٹی دیں گے, اس میں لائر اور دوسرے لوگ ہوں گے, ریٹائرڈ لوگ ہوں گے, جو کہ کیسز کو ویٹ کریں گے اور اس کے بعد الاؤ کریں گے نیب کو کہ وہ کوئی ایکشن کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ یہی تو سندھ والے کہہ رہے تھے, سندھ والے بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارا وزیر پکڑ لو, ہمارے دفتروں میں جا رہا ہو, کم از کم ہم سے تو پوچھ لو. اس وقت تو نیب والے نہیں کر رہے تھے. یہ کچھ لگ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے, کوئی معاملہ ہے. میں نام وام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, کچھ اور جگہوں سے بھی یہ کچھ معاملہ ہوا ہے, ورنہ نیب کے چودھری صاحب اتنا اسٹرانگ ہو گئے, 1.5-2.5 سال تک تو کر نہیں رہتے. خیر اس پر بات گفتگو کریں گے. کمر بھائی کے بعد کچھ خاص خبر ہے, جبھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ راشن واشن جمع کر لو, 15 دن بڑے خطرناک ہیں, اس پر بھی گفتگو کریں. ساتھ رہیے کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے مسلم لیگ نون کے, ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں نوید قمر صاحب, حارث نواز صاحب اور کنور نوید جمیل صاحب کے میاں صاحب کے بیان نے, جیسے میں نے کہا نا, تمام چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. بیٹری فل چارج. سنسل کا ماننا ہے کہ لڑکیاں شائن کریں دن سے لے کر رات تک, اس لیے اب بال بھی شائن کریں ڈے ٹو نائٹ. سنسل بلیک شائن میں ہے 5 نیچرل آئل جو دے بالوں کو لانگ لاسٹنگ شائن, تو شائن کیجیے ڈے ٹو نائٹ. بیٹری فل چارج. صاحب کے بیان کا جو غلط رنگ سامنے آیا اس کی مذمت کرتے ہیں. ایک یہ سب پٹا لفظ ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں, قرآن پاک قاضی کے سامنے موجود نہیں ہوتا, تو جن قوانین کے تحت وہ فیصلے کر رہا ہے کیا وہ غیر اسلامی قوانین؟ آپ لاہور کے کسی واقعے کے تحقیقات نہیں کر سکتے تو پٹھان کوٹ کے واقعات کیسے کر سکتے؟ میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ہندوستان کے سرزمین پر ہر واقعے پر تبصرہ کر لوں. طالبان جنہوں نے اپنا وکیل بنایا وہ آپ کو اون کرتی ہیں. طالبان اپنے بچے ہیں اور بہت اچھے بچے ہیں. اعراض نہیں ہے کہ افغان جہاد میں جماعت اسلامی امریکہ کے ساتھ کھڑی تھی, آج آپ امریکہ سے دوری اختیار کرنے کی بات کر رہے ہیں.
देखिए जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का खुसूसी इंटरव्यू अब मसूद रजा के साथ आज शब 11:05 सिर्फ चैनल 24 पर। जुम्मेदाराना रवैया अपनाई, इसमें गलत कौन सी बात है? उन्होंने यही कहा रॉन्ग असेसमेंट करें, फिर उसके बाद इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और 3 माह बाद कहें कि जो है ये कुछ नहीं मिला। अगर तुम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हो तो अपने घर से शुरू करो। अब उन्होंने शिकायत कर दी है नैब के लिए। शिकायत हम जब पहले करते थे तो हमें बुरा कहा जाता था कि जी अपने गुनाह छुपाने के लिए खामखा शिकायत कर रहे। अब कम से कम हमारा कोई साथी तो मिल गया। जी कमानवीद भाई क्या हम समझे, यानी ये जो शेख साहब ने कहा मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़, नवीद भाई कह रहे थे, हारिस नवाज साहब तो बता रहे थे मेगा प्रोजेक्ट, यानी इसका मतलब ये कि सिंध में जो कह रही थी सिंध हुकूमत जो कह रही थी कि उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है, एक तरफा उनका एहतसाब हो रहा है, इसको हम जुल्म समझें, इस तरह की सूरत हाल नहीं है। क्योंकि आप तो माशाल्लाह सिंध में पीपल्स पार्टी को, यहाँ की हुकूमत को अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि शरीक इक़रार भी रहे हैं ना। जी कमर नवीद भाई। ये देखें, बादियों नज़र में यही लगता है कि ये 15 दिन बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि अब ये कि वज़ीर आज़म साहब ने इस पर कल के बयान के ज़रिए इस पर स्टैंड ले लिया है कि जो नैब कार्रवाई कर रही है, या यूँ कह लें कि करप्शन के ख़िलाफ़ जो एक्शन चल रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब उसकी मज़ाहमत करेंगे। और ये जो अभी इन्होंने कहा ब्रिगेड साहब ने कि कमीशन बनाने की तैयारी हो रही है, और जो इदारे हैं, जो लोग हैं जो चाहते हैं कि और समझते हैं, इस बात पे कन्विंस हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, इसलिए कि जो और दीगर जो पाकिस्तान में जराइम बड़े हैं उसका कहीं ना कहीं करप्शन से ही ताल्लुक़ है। इवन ये कि दहशतगर्दी का भी करप्शन से ताल्लुक़ है कि अगर पाकिस्तान में असलहा आ रहा है तो कहीं ना कहीं करप्शन हो रही है, और वो पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। हर जगह पोस्ट मौजूद हैं, चौकियाँ मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, फिर भी वो पूरे पाकिस्तान में मिल रहा है। हर जगह धमाका खेज मवाद पाकिस्तान के कोने कोने फैल रहा है, पहुंचा हुआ है, अवेलेबल है, मंशियात अवेलेबल है। तो इट मीन्स कि उसके पीछे कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व है। अब जो इदारे थे और जो पाकिस्तान के से जो लोग सिंसियरिटी रखते थे, उन्होंने ये फैसला किया कि सबसे पहले जराइम की माँ को मारा जाए, यानी कि करप्शन को ख़त्म किया जाए, और उसके लिए उन्होंने नेक नियती से और सिंसियरिटी से कोशिश की। अब उसके लिए पहले तो सूबाई हुकूमतें सामने आई, अब वफाक की हुकूमत भी सामने आकर खड़ी हो गई है। तो अब ये फैसले की घड़ी आ गई हुकूमत है डॉक्टर आसिम को जो नहीं हमारे भाई डॉक्टर आसिम को उन्होंने 165 दिन रखा, कोई साबित तो कर नहीं सके भाई। अगर उसने डॉक्टर आसिम ने किया था या दीगर केसेस में किया था, वो तो डॉक्टर आसिम तो एक टेस्ट केस बन गया है ना। ये तो एक स्पेसिफिक क्विक मुझे जवाब दीजिए, यानी सिंध में तो इसको मैंने नहीं साबित कर सके ना, कम से कम डॉक्टर आसिम पे नहीं साबित हुआ, जेल भेज दिया उसको। देखें अब ये बात देखें, अब राना सनोल्ला साहब ने आज ये बात कही कि 90 दिन तक नहीं रखना चाहिए। कल नवाज शरीफ साहब ने कही, हम तो पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि भी आप कमीशन बना दो, यहाँ पर लोगों को उठाया जा रहा है। लेकिन जो रवायतें हैं और जो रीतें बनाई गई हैं, फिर वही रवायतें और वही रीतें आगे चलती हैं जो इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार वाज़ा किया, और जिसको सिंध की सूबाई हुकूमत ने एक्सेप्ट किया, जिसने वफाकी हुकूमत ने एक्सेप्ट किया। तो इसका मतलब ये कि वही प्रीवेल करेगा, वही आगे चलेगा, और वो चीज़ आगे चल रही है। और जब वो किसी नहज तक पहुंची है तो अब हुकूमत को एतराज़ हो रहा है। तो अब ये इदारों में और हुकूमतों में ये बात सामने आ रही है कि भाई या तो इदारे करप्शन को इसी तरह चलने दें और पाकिस्तान को अल्लाह न करे इसी तरह से डूबने दें और करप्शन के हाथों में, या यह है कि वो स्टैंड लें और कम से कम करप्शन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना करे। और अगर ये स्टैंड लिया जाता है तो यकीनन ये 15 दिन बहुत अहम है, इसी में तमाम फैसले होने हैं। नवीद भाई मैं आप तक आता हूँ, शेख साहब ये जो
آپ ابھی میاں صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ رانا ثناء اللہ کے جی 90 دن پہ بھی کچھ نہیں آیا، اسی وقت یہ نوید قمر صاحب یہ تو کہہ رہے تھے میں تو 2.5 سال اندر رہا، میرے پر کیا ثابت ہو گیا، یہ بھی یہی کہہ رہے تھے اس وقت چودھری نثار کہہ رہے تھے 84 ٹیپ میرے پاس موجود ہیں، سب کچھ کہہ دیا ہے، بہت کچھ میرے پاس ہے، یعنی ڈاکٹر عاصم کے ساتھ جو کچھ ہو وہ آپ کے سامنے ہے۔ شیخ صاحب اس وقت تو مسلم لیگ نون نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ آپ سر اس کو غلط طریقے سے ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے شفافیت، میاں صاحب نے یہ کہا کہ نیب اپنے دائرے میں رہے اور شفافیت ہو۔ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں شفافیت نہیں ہو رہی تھی، ابھی ہمارے سامنے ہے، اس کو چھوڑے، میری بات ایک منٹ سن لیں، میں یہ نہیں سندھ اور پنجاب کی میں بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں 3 ادارے ہیں، اسٹیل مل 26 ارب روپے کا نقصان ہوئے اس سال، پی آئی اے 26 ارب روپے کا نقصان ہوا اس سال، نیشنل بینک، ہم سٹینڈنگ کمیٹی خود کہہ رہی ہے کتنے عرصے سے نیب کو کہ وہ ایکشن لیں اور وہ ایکشن نہیں لے رہے۔ میرا الٹا بات میں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ نیب کو زیادہ، نیب نے کیا ابھی تک کیا ہے؟ نیب نے 2 سالوں میں صرف 7 ارب روپے وصول کی ہے۔ ہمارے ہاں سینکڑے اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ کرپشن میں کوئی، دیکھیے میاں صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے یہ کہا ناجائز طور پہ آپ کسی کے خلاف، کسی شریف آدمی کو اس کی پگڑی نہیں اچھالیں، کسی جس کے خلاف آپ کے پاس کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے، لیکن نیب نے کچھ نہیں کیا۔ نیب کو میں دوسری طرف کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ڈرنا سندھ ہو یا پنجاب ہو، دیکھیے یہ تمام ادارے، میں نے 3 اداروں کا ذکر کیا، یہ پورے ملک کے ادارے ہیں، ہر جگہ شفافیت کے ساتھ نیب کو زیادہ سے زیادہ ایکشن لینا پڑے گا۔ ابھی تک ہمارا ملک دنیا کے ان ملکوں میں ہے جہاں زیادہ سے زیادہ کرپشن ہوتا ہے، اور نوید نے صحیح کہا کہ دیکھیے ہم بہت نیچے، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 15 دن بڑے خطرناک ہیں، وہ تو 15 دن کا، نوید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 15 دن بڑے اہم ہیں۔ یہ تو ان کا یہ نہیں، یہ ان کی اسیسمنٹ ہے، ہمارے خیال میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اداروں کو یہ زیادہ سے زیادہ شفافیت کے ساتھ ایکشن میرے خیال میں لینے چاہیے۔ میاں صاحب نے روکا نہیں ہے ان کو، نہ میاں، اور پتہ نہیں کیوں اتنا میڈیا اس کو بات کو کر رہا ہے۔ میاں صاحب نے صرف یہ کہا کہ یہ ناجائز طور پر کسی کو تنگ نہیں کریں، اور یہ حقیقت ہے۔ نوید صاحب یہ میرے خیال ہے 2 بات کہہ رہے ہیں کہ سندھ اور پنجاب کا معاملہ آ گیا ناجائز طور پر۔ ایک منٹ، میں ایک بات کر رہا ہوں، ہم خود کہہ رہے ہیں نیشنل بینک کا، نیشنل بینک میں کیوں نہیں ہو گیا بتائیں نا، نیب کیوں نہیں اس میں خلاف؟ نوید صاحب، اور اربوں روپے ایک بریک کی طرف جانا پڑا تھا، نوید سے کوئی چیز پوچھ لوں۔ جی نوید، نہیں، اس کے تو خیر ڈیٹیل بات کرنی ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب اور سندھ کو میں سن رہا تھا، وہ نیشنل بینک کی بات جو کر رہے ہیں، میں خود اسی کمیٹی کا ممبر ہوں جہاں پہ یہ ساری بات ہوتی ہے، لیکن بات ان کی بھی یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں جب بھی اینٹی کرپشن ڈرائیو ہوئی ہے اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی جو ہم کہتے ہیں کہ جی پورے پاورز دے دو، انبرائڈلڈ پاورز سے اگر ہمارا ملک کی تاریخ جو ہوتی وہ یہ بتاتی ہمیں کہ جی کرپشن ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اینٹی کرپشن جب نیب بنا تھا تو پھر ان کا ایم کیا تھا؟ ایم یہی تھا نا کہ لوگوں کو توڑو، یہ بناؤ، پیٹریاٹس کو بناؤ، اور جو نہیں کرتے ان کو دھمکی دو۔ مشرف کے دور میں جو ہوا، جی نیب تو تبھی بنا، وہی ادارہ چل رہا، اس سے پہلے تو احتساب کمیشن تھا، سیف الرحمان اس کا بھی یہی مقصد تھا، لیکن اس کا بھی یہی مقصد تھا، کتنے لوگ انہوں نے توڑے، اور میں خود ذاتی اس کا وکٹم رہا، مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر کتنا پریشر تھا، میں نے کہا نہیں جاتا، میں نہیں چھوڑتا اپنی پارٹی۔ تو اب جو الیکشنز 2 سال دور ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو یہ خدشہ آتا ہے کہ اب جو نیا ڈائریکشن یہ لے رہی ہے تو آخر کیا ہم چاہتے ہیں، کیا نیب کس ایجنڈا پہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے؟ آئی ڈونٹ نو، ظاہر ہے یہ چیزیں تو کھلیں گی نا۔ آپ کے خلاف تھا پہلے اب آپ ان کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، میثاق دوبارہ ہو جائے گا اس بات؟ نہیں، آپ دونوں مل کر ہی کہیں گے کہ نہیں۔ مجاہد دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ یا تو کچھ کلیئر آبجیکٹیوز کے ساتھ اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ چیزیں ہوں۔ مجھے تو میرے حساب سے یہی شکایت ہے نا کہ بھائی آج کیوں آپ کو یہ یاد آیا، یہ تو ساری چیزیں ہو رہی تھی، پہلے بھی ہو رہی تھی، کسی ایک اس کے لیے آپ اس پولیس ریمانڈ میں یا رینجرز ریمانڈ یا نیب ریمانڈ میں رکھتے ہیں کیا؟ یہ تو نئے ریکارڈ ٹوٹ گیا، سب نے کہا بہت اچھا ہو رہا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے، اور آج ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو رہا۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہو سکتے۔ ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ اس طرح آخر یہاں پہ آئے گی،
تو آج اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اگر سسٹمز چینج ہو رہے ہیں تو بہتر تھا کہ جب سسٹمز میں خرابی نظر آ رہی تھی تو اس وقت جو ہے آپ لوگ دہائی دے رہے وہ چینجز کرتے. اب تو ظاہر ہے وہ سیلف سرونگ ایک چیز ہو جائے گی اور ہر ایک کہے گا کہ جی اپنے لوگوں کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے. مجھے ایک کوئک بریک کی طرف جانا پڑا. پھر حادث نواز صاحب آپ کے پاس آتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہو, یہ جو 135 میگا پتہ نہیں کرپشن کے واقعات کرے جا رہے ہیں, شیخ صاحب سے میں کہوں گا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کچھ انہوں نے شریف برادران کے کیس کھولنے کے سلسلے میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے, شاید یہ کیا ہے یا اس پر رد عمل ہے. میں حادث آپ کے پاس آتا ہوں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ذمہ دارانہ رویہ اپنائیں, اس میں غلط کون سی بات ہے؟ انہوں نے یہی کہا رانگ اسیسمنٹ کریں, پھر اس کے بعد انکوائری یا انویسٹیگیشن شروع کریں اور 3 ماہ بعد کہیں کہ جو ہے یہ کچھ نہیں ملا. اگر تم اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہو تو اپنے گھر سے شروع کرو. اب انہوں نے شکایت کر دی ہے نیب کے لیے. شکایت ہم جب پہلے کرتے تھے تو ہمیں برا کہا جاتا تھا کہ جی اپنے گناہ چھپانے کے لیے خامخواہ شکایت کر رہے. اب کم از کم ہمارا کوئی ساتھی تو مل گیا. ایک بار پھر مجاہد علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم نوید قمر صاحب, کیسر احمد شیخ صاحب, قمر نوید صاحب موجود ہیں. حارث, اگر میں آپ سے کوئک یہ پوچھوں کہ یہ جو اس بیان کو پرائم منسٹر کے ایک لحاظ سے تھریٹ سمجھا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے, ابھی پلڈیٹ ایک ادارہ ہے اس نے کہا ہے کہ یہ نیب کو تھریٹ دی گئی ہے, اور میاں صاحب نے کچھ یہ کہا ہے کہ اگر دائرے کار میں نہیں رہے تو ہم کارروائی کریں گے. تو کیا کارروائی کر سکتی ہے؟ اور پھر یہ بھی مجھے تو خیر نہیں علم کہ نیب جو ہے وہ کتنا آزاد ہے, کتنا غیر جانبدار ہے. اور چودھری صاحب بھی, ہمارے قمر الزمان صاحب بھی پچھلے 2-2.5 سال سے تو سینی میں سب کچھ تلاش کر رہے تھے یا کے پی میں. جی حارث نواز صاحب, بیسیکلی بات یہ ہے کہ ایک تو نیب ایک اچھا کام کر رہا ہے, تبھی یہ سب اسے ڈرے ہوئے اور وہ ابھی یہ انہوں نے کہا کیا کر کیا رہے ہیں. دیکھیں کیا کیا ہے, دیکھیں کون سا نہیں کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنا آپ نے پچھلے 99 سے لے لیں اور اب تک کتنی ریکوری کی ہے, کتنے لوگوں کو جو ہے اریسٹ کیا ہے, ان سے پیسے نکلوائے گئے ہیں, اور سیکنڈ کتنی انکوائریز کے ساتھ ساتھ کتنے لوگوں کو ڈر ہے نیب کا. اگر یہ نیب نہ ہوتا تو ابھی نہ آپ کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نظر آتا ہے, نہ کوئی اور آرگنائزیشن نظر آتی ہیں. اٹ از اونلی نیب جس کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ ہر ایک کو تھریٹ ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. احتساب کمیشن آئی تھنک اٹ از آلموسٹ پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ ایگری کر لیا ہوا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اوپر ایسا ادارہ بنایا جائے نیب کے اوپر جو ان کے کیسز کو ویٹ کرے, اور اس کے بعد جو زیادہ اسٹرانگ کیسز نہیں کرے گا نیب چلا نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ نیب کی اتھارٹی کو, چیئرمین کو نیوٹرلائز کر دیں گے, اور اس سے پولیٹیکل ٹوسٹنگ, عام ٹوسٹنگ ہوگی, چاہے وہ اگر گورنمنٹ پارٹی ہے نواز لیگ کی وہ پیپل پارٹی کو پش کر سکتی ہے, اس کے بعد ایم سی ایم کو کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ادارے کی جو جتنا فعال ادارہ ہے وہ تباہ ہو کے رہ جائے گا اور اس کا کام ختم ہو جائے گا. اور سب سیکنڈ بات یہ کہ اگر اس طریقے سے پنجاب میں بھی ایکشن ہو رہا ہے, پنجاب میں کافی لوگوں کے پولیٹیکل لوگوں کے نام آ رہے ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوگی, تو اگر پنجاب کے چیف منسٹر یہ بات کرتے تو آئی ول اسٹل ایگری, بٹ ناٹ چیف ایگزیکٹو آف کنٹری. اگر وہ ایسی بات کریں, اس کا مطلب یہ کہ جب سندھ میں کارروائی ہو رہی تھی تو کوئی بات نہیں تھی, اب جب پنجاب میں شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا فال بیک ہو رہا ہے. تو اس میں بالکل فیڈرل گورنمنٹ کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا, بلکہ ان کو تو چیئرمین نیب کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی کام ایسا ہو رہا ہے جس میں وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو کے کام کر رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کریں. اور کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس, بیکاز کرپشن از اے سیکورٹی رسک فار دا کنٹری, لیٹ می ٹیل یو. اور یہی بات چیف عام اسٹاف نے بھی کی ہے کہ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے. منی لانڈرنگ ہے, پیسہ جا رہا ہے ٹیررزم میں جاتا ہے, وہ مدرسوں میں چلا جاتا ہے, ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتا ہے. تو اس لیے اس موقع کے اوپر ہم سب کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان کا یہ بہت بڑا حصہ ہے, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو جو آرمی اتنا بڑا آپریشن کر رہی ہے, ضربیات میں کامیابی لے رہے ہیں, اس کے بعد یہ شہروں کراچی میں اتنا بڑا آپریشن کیا کامیابی سے چل رہا ہے, اگر یہ پنجاب میں نہیں پھیلتا, وہاں جا کے نہیں ہوتا تو اس کے بہت دورست نتائج ہوں گے, اور یہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. اوکے, کمر نوید, دو سوال اٹھ کے آ رہے ہیں. ایک تو خیر شیخ صاحب پوچھے تھے انہوں نے کیا کیا. حارث نواز صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب اگر ایسا لگتا ہے کہ نیب کو ختم کرنے کے سلسلے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں, کوئی احتساب کمیشن اس کے اوپر بنایا جا رہا ہے, کچھ نوید قمر صاحب بھی اس کا خیال کر رہے تھے, تو اور
آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ماضی میں کچھ لوگوں کو یہ شکایت رہی ہے کہ جب خیر وہ چودھری نثار تو کہہ رہے تھے دم یعنی دونوں کچھ ہمارے پی 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 اور نون لیگ ایک ہو جاتی ہے کوئی خاص وقت میں، گورنر نوید بھائی؟ دیکھیں پہلے جو پچھلا ریجیم تھا اس میں بھی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک نئے قانون کی بات ہو رہی تھی، لیکن وہ بھی اس لیے نہیں بن سکا کہ اس کے اوپر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک پیج پہ تھے کہ کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا ادارہ نہ بنایا جائے جو مکمل طور پر امپارشل ہو، اس لیے کہ دونوں کے ہی اوپر کہیں نہ کہیں یہ چارج موجود ہیں، اور نیب کو بھی بنیادی طور پر نوید بھائی اس پہ کہہ رہے ہیں کہ میں میری بات سن لیں، آپ تو ہمارے ویسے بھی پڑوسی بھی ہیں دونوں جگہ پر نا، یا پڑوسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، میری بات سن لیجیے، میری اپنی بات پر آپ کہہ دیجیے گا نا، دیکھیں دیکھیں اس کے بعد یہ تھا کہ جس طرح بالکل بریگیڈ صاحب نے صحیح کہا کہ کسی نے منع نہیں کیا ہے پروونشل گورنمنٹ کے پاس اینٹی کرپشن کے پورے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں کہ وہ کام نہ کریں، اور اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایف آئی اے کا ادارہ موجود ہے کہ وہ چاہتے تو بہت سارے کرپشن کے خلاف کارروائی کر سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے حکومتوں نے کام نہیں کیا، اور سچی بات ہے نیب کو بھی کام نہیں کرنے دے رہے تھے۔ جب نیب کو اسٹرینتھن کیا گیا اور اداروں کی طرف سے، فوج کی طرف سے، چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے اس کو اسٹرینتھ ملی، تو اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ کہ ہم کام کر سکتے ہیں، اس نے جب کام کرنے کی کوشش کی تو اب یہ کہ اس کے خلاف یہ مخالفتیں والی بات ہو رہی ہے، اور میں نے جو آپ کو کہا نا کہ جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہی اسی 15 دن میں ہونے ہیں، یا تو نواز شریف صاحب کو، صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ کو، نیب کو اور کرپشن کے خلاف لڑائی کو فری ہینڈ دینا پڑے گا نیشنل ایکشن پلان کے تحت، یا پھر یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو ان کا لحاظ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ لیکن اگر دونوں اپنی جگہ سٹینڈ کریں گے تو پھر یہ صورتحال خطرات کی طرف جائے گی، اور یہ جو بھی کچھ ہونا ہے وہ انہی 15 دن کے اندر ہونا ہے، یہ سارے فیصلے انہی 15 دن کے اندر ہونے ہیں کہ کون فریق پیچھے ہٹ رہا ہے یا نہیں ہٹ رہا ہے، یا سب جو ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی اگر اسی طرح چلتی ہے پاکستان کے سروائیول کے لیے یہ اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے۔ کرپشن اگر کنٹرول نہیں ہوگا پاکستان میں کوئی جرم ختم تو کیا کم بھی نہیں ہوگا، اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ آج یہ دو بار ویسے ایگری کیا ہے بھلے ریٹائرڈ ہو، لیکن بریگیڈیئر صاحب کی بات سے ہمارے قمر بھائی 2 بار ایگری کر رہے ہیں اور 15 دن کا اشارہ نہیں کر رہے ہیں، دو بار ایگری نہیں کر رہے ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کے میں شیخ صاحب آ رہا ہوں آپ کے بارے میں، شیخ صاحب آ رہا ہوں پہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ فوج واقعی یہ آ رہی ہے، پنڈی آپ پارا کا لگ رہا ہے کہ آپ کو لگا جی نہیں، مطلب بار بار یہ ذکر آ رہا ہے نا، میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ہیلدی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ، اور 15 دن کا مطلب اشارہ بھی یہ دے رہے ہیں کہ جی شاید انٹرونشن ہو جائے اس پیریڈ میں اگر یہ سلسلہ جو ہے اس طرح سے جاری رہا۔ میرا خیال نہیں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہتر بات ہے، یا ایک ایسی پارٹی کے جو قومی اسمبلی میں نہیں وہ صحیح ہے، میں آ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ چیزوں کو پرسپیکٹو میں رکھے تمام پارٹیز، کم از کم جو پارلیمنٹ میں، کیوں انفارچونیٹلی ایون پی ٹی آئی کا ریکارڈ بھی ریسنٹلی بہت خراب ہو چکا ہے اس سارے معاملے میں، کیونکہ انہوں نے جب احتجاج وہاں پہ خود ہی بنایا، خود ہی جنرل حامد کو وہاں لگایا، اور خود ہی جب دیکھا کہ وہ جو ہیٹ ہے وہ قریب آ رہی ہے تو ان کے پاور سلپ کر دیے۔ میاں صاحب تو ایگزیکٹلی وہی ریپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں نا جو کہ خیبر پختونخوا میں ہوا، کہ اگر احتساب ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے آپ نہیں چاہتے تو آپ ان کے ونگس کلپ کریں گے۔ آئی ڈونٹ نو کہ ان کا نیکسٹ اسٹیپ حکومت کا کیا ہے یہاں پہ، اور کوئی جو یہ بات کی گئی کہ سب پارٹیز کی اس میں وہ ہو گئی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی نیب کو ایسی اتنی نہیں اسٹرانگ کی بات نہیں ہے، اسٹرانگ نیب کو ضرور ہونا چاہیے، لیکن نیب جو ہے نا وہ اس طرح سے ایک نیب کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ نارمل بلو کالر کرائم اور وائٹ کالر کرائم میں بہت فرق ہوتا ہے، دیکھیں اس میں دیکھیں صرف دیکھیں پلیز، ہم نے آخر دوسری سائڈ سے بھی اس ساری چیز کو دیکھا ہے، کچھ
اس میں جو چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے جا رہے ہوں اس کو سمجھنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. صرف ہائی ہینڈیڈنیس سے یہ چیزیں نہیں آتی, اور اس میں پھر آپ کو یہ تمیز نہیں رہتی کہ چور بھی چھوٹ جاتا ہے یا پھر اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم چیزوں کو اچھالیں, اس حد تک تو میں میاں صاحب سے ضرور اگری کرتا ہوں کہ بھئی میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, ٹرائل اصلی ہو, صحیح طرح سے انویسٹیگیٹڈ ہو, اور اس کے بعد جو کیسر شیخ صاحب نے بات کہی, میں یاد کمپلیٹ تو کرنا چاہوں گا. کیسر شیخ صاحب نے جو بات کہی, انہوں نے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی بات کی اور وہ ہم ساتھ ہیں اس میں کی, لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی فار ایگزامپل آلموسٹ ہر میٹنگ میں کیسز جو ہے وہ نیب کی طرف بھیجتی ہے. اب نیب کو میں بھی اتنا وہ وائڈن ہو, ان میں ابھی ریکروٹمنٹ کی ضرورت ہے, اس میں ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ وہ ان سارے کیسز کو ایک تو نپٹا سکے. 100 پتہ نہیں کتنے جو میگا کرپشن کے کیسز کہتے ہیں, کیا نیب کتنے سال لگائے گی اس کو دیکھنے میں؟ دے ڈونٹ ہیو دیٹ کیپیسٹی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹرینتھن کریں, لیکن ان کو خامخواہ ڈریکونین بنا کے کسی اور ڈائریکشن میں نہ لے جائیں. ان کو جو لیکن جو ڈریکونین بنائے جا رہے تھے اس کے پیچھے تو پرسوں تک آپ کی وفاق کی حکومت ساتھ تھی نا نیب کے, یہ تو ابھی 2 دن پہلے ہوا ہے. میں اس کا جواب تفصیلی لوں گا ذرا کیسر کے بعد, لیکن پہلے بریک کی طرف چلا ہوں کیونکہ شیخ صاحب ملک سے سنا ہے آپ کو بھی اور ایم کیو ایم کو بھی, حارث صاحب کو. شیخ صاحب میں بالکل بریک کے بعد آپ سے تفصیل سنوں گا کیونکہ یہ سوال آخر میں نوید کنور صاحب نے بھی اٹھایا ہے نا کہ جو ڈریکونین لا اگر آپ کہہ رہے تھے تو 2 دن پہلے تک تو پوری وفاق نیب کے پیچھے تھی کہ جی بالکل صحیح کارروائی کری, اچانک ٹرانسپیرنٹ کر رہی ہے. آخر اب کیوں خیال آیا؟ اس پر گفتگو کریں گے بریک کے بعد. شیخ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ذمہ دارانہ رویہ اپنائیں, اس میں غلط کون سی بات ہے؟ انہوں نے یہی کہا رانگ اسیسمنٹ کریں, پھر اس کے بعد انکوائری یا انویسٹیگیشن شروع کریں اور 3 ماہ بعد کہیں کہ جو ہے یہ کچھ نہیں ملا. اگر تم اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہو تو اپنے گھر سے شروع کرو. اب انہوں نے شکایت کر دی ہے نیب کے لیے. شکایت ہم جب پہلے کرتے تھے تو ہمیں برا کہا جاتا تھا کہ جی اپنے گناہ چھپانے کے لیے خامخواہ شکایت کر رہے. اب کم از کم ہمارا کوئی ساتھی تو مل گیا. مجاہد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے یہاں محترم نوید کنور صاحب پیپلز پارٹی کے, جیسے میں نے بڑے سینئر رہنما, اسی طرح ہمارے کنور نوید جمیل صاحب پڑوسی ہیں ان کے دونوں, ان کا اور باتوں سے بھی لگ رہا تھا کہ کافی آپ کے تعلقات کا. حارث صاحب بھی موجود ہے. شیخ صاحب آپ نے تمام لوگوں کی باتیں سنی تو 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے کنور نوید صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے ذمہ دار ہیں, پارلیمنٹ میں غالباً تیسری چوتھی بڑی پارٹی ہے, سندھ میں بھی ماشاءاللہ دوسری بڑی پارٹی ہے, اور یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اس طرف لے جا رہے ہیں کہ اگلے 15 دن بڑے سنگین ہیں. اور پھر یہ بات تو کہی گئی, اب جو آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے تھے نوید کنور صاحب کی طرف سے بھی, کہ 2 دن پہلے تک تو یہ نہیں تھا, پوری وفاق اور ہمارے چودھری وزیر داخلہ سب یہی کہتے تھے کہ نیب تمام ٹرانسپیرنٹ کر رہی ہے, بالکل ٹھیک کر رہی ہے, پیچھے ہو رہی ہے. تو شیخ صاحب کچھ میں بھی طالب علم ہوں بہت ہی صحافت کا اور اسکرین کا, اور اس کا کچھ میرے بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ اتنا اچانک میاں صاحب کا ان کو لوگ کہتے ہیں وہ بھی پلڈیٹ جیسے ادارے نے کہا تھریٹ دی ہے, دھمکی سے کس کو قرار دیا جا رہا ہے. شیخ صاحب جی مجاہد صاحب دیکھیے, جو کنور نوید صاحب نے کہا وہ ان کی ذاتی رائے ہے, وہ 15 دن کہہ رہے ہیں, ہم تو اس بات کو نہیں یہاں دیکھ رہے, یا کوئی ایسا مسئلہ ہمارے سامنے نہیں ہے, اس لیے میں اس کو زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے نا جی, وہ 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں وہ ان معاشروں میں سے ہے جن میں بہت زیادہ کرپشن ہے. ہم دنیا کے 135 ملکوں سے زیادہ کرپشن میں ہیں, وہ زیادہ شفاف ہے ان کے معاشرے, اور مسلم لیگ چاہتی ہے کہ کرپشن کم سے کم ہو اور اس کو ایریڈیکیٹ کیا جائے. اب وہ کس طرح کیا جائے, بس آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں نا, جب رینجرز نے یہ معاملہ اٹھایا تو یہ کہا گیا کہ یہ نیب کا معاملہ ہے یا ایف آئی اے کا معاملہ ہے. اس کا مطلب صرف ہمارے پاس 2 ادارے ہیں. ایک تو یہ طے ہے کہ کرپشن ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے, ایک یہ طے ہے کہ صرف 2 ہی ادارے ہیں جنہوں نے کرپشن کے خلاف کوئی کام کرنا ہے.
अभी तक नैब ने पिछले दिनों कौमी असम्बली को बताया कि पिछले 2 सालों में सिर्फ 7 अरब रुपए वसूल हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि नैब ने बहुत एफिशिएंटली काम किया है, तो मुझे ये बताया जाए जहाँ के सैकड़ों, मेरी बात मुकम्मल होने दे, जहाँ के सैकड़ों अरबों रुपए की करप्शन है, उसमें से अगर 1%, मेरे ख्याल में करप्शन का 1%, 3.5 अरब रुपए एक साल का 1% से भी कम वसूल हुआ है, तो वो तो नंदीपुर का प्रोजेक्ट भी है, ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट भी है। वो तो कह रहे हैं जनाब ये जो सड़क बनी है रायगंज से लेकर शरीफ तक 126 मिलियन उसमें बता रहे हैं। नहीं, मैं वो गुजरात के चौधरियों का बता रहे हैं 2.5 अरब का। ये सारे वो ठीक है। ये नवीद कमर साहब ने ये सही कहा कि देखिए ना, रोज पब्लिक अकाउंट कमेटी में, हमारे यहाँ फाइनेंस कमेटी में कई केसेस हैं जिनको पॉइंट आउट किया जा रहा है कि पिछले सालों में यहाँ करप्शन हुई। सबसे पहले तो नैब को उनको उठाना चाहिए जो कि उनको पॉइंट आउट किया जा रहा है। बहरहाल मैं मियां साहब की जो बात, उन्होंने कभी ये नहीं कहा नैब को कि आप करप्शन के केसेस नहीं उठाइए, और हमारी हुकूमत की ये पॉलिसी है, हमारी दायरे में रहे, डिटरमेंट है कि दायरे में क्या रहे। ये दायरे में तो मैं हर किसी को क्या, देखिए हर दायरे में रहना पड़ेगा। अगर किसी को नाजायज तंग किया जाएगा, अगर शफाफियत नहीं होगी, जो पॉइंट आउट हम कर रहे हैं उनको उठा नहीं रहे, जो कि स्टैंडिंग कमेटियां कह रही हैं। ये तो पहली बार परसों कल कहा है ना, इससे पहले नहीं कहा है। देखिए नहीं कल नहीं कहा, स्टैंडिंग नवीद कमर साहब गवाह हैं कि ये इन्होंने जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में कई केसेस इन्होंने भेजे। ये मैं फाइनेंस कमेटी की अपनी बात कर रहा हूँ, कई महीनों से हम कह रहे हैं, जो पॉइंट आउट का, हम 20 मेंबर हैं नेशनल असेंबली के एक कमेटी में, हम फैसला करके ही कह रहे हैं कि यहाँ करप्शन हुई है, आप इसको चेक करें। उसको तो चेक हो नहीं रहा, और किसी शरीफ आपको ये 7 साल बैठे होते हैं, अब आप खामोशी मैंने यही समझा जाएगा आप नहीं, तो हम कब कह रहे हैं, हम कब नैब को कह रहे ना उठाएं। देखिए नैब ज्यादा केसेस उठाए, लेकिन जो केसेस उठाने चाहिए वो तो उठा नहीं रहे। और अगर वैसे ही किसी कारोबारी के ऊपर अगर ऐसे ही उसके तहकीकात शुरू कर दें तो इससे तो बिजनेस का माहौल खराब होगा। ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है कि आप बगैर तहकीक किए हुए आप जायज तरीके से जो मर्जी करें। कभी मियां साहब ने मना नहीं किया, लेकिन मियां साहब ने ऑब्जेक्शन ये किया जहां नाजायज हो रहा है, जहां किसी शरीफ आदमी की पगड़ी उछाली जा रही है। ये तो मैं समझता हूँ किसी मुआशरे में ये अलाउ नहीं है। अगर इस तरह करेंगे बगैर एविडेंस के और बगैर कंक्रीट किसी नतीजे पे पहुंचे बगैर, लेकिन नैब को तो बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। अगर एक ही इदारा है मेनली करने वाला और वो करप्शन का कुछ इरेडिकेट क्या किया, हमारा मुआशरा ऐसा करते हैं। शेख साहब, आरिफ साहब, आप ये बताइए, आपने 1.5 साल करा, 1 2 3 4 बता दिए, चले आप क्विक स्पेसिफिक बताइए। नहीं स्पेसिफिक 1 2 3 देखिए, इसमें सुई सदरन गैस का केस था, वो काफी हद तक फाइनल हो गया था जब मैं निकला हूँ। ये डॉक्टर आसिम वाला केस, उसमें एक आता है, उसके ओगरा का केस चल रहा था, उसके लिए हम लोग काफी उसको लेके भी आए थे, उनके एमडी थे, ये केसेस है। लेकिन देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ, नैब ऐसे काम नहीं करती। नैब पहले वेरीफाई करती है या सिक्योरिटी एजेंसीज उनको इन्फॉर्मेशन देती हैं कि इंक्वायरी करने के बाद जब सेटिस्फाई हो जाते हैं कि केस है, उस पर सब्सटेंस है, उसके खिलाफ एविडेंस है, फिर वो उनको बुलाते हैं। और अगर वो नहीं आते डिस्पाइट नोटिस, और जिसमें वो समझते हैं कि इंक्वायरी हिंड्रेंस हो रही है, फिर उसके खिलाफ वो अरेस्ट वारंट निकलते हैं और उस जो भी मुलजिम होगा उसको लेकर आते हैं। ये बड़ा सिस्टम क्लियर है, ये हमें बड़ी क्लियर इस पर बात पता होनी चाहिए कि ऐसे नैब वो तो कह रहे हैं कितने पैसे निकाले, कुछ नहीं निकाले। नहीं देखें, पैसे तो इसी तरह ना कि आप प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर और इसको नैब को बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आप छोटी छोटी बात के वो हाई कोर्ट से जाके स्टे ले आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लेते हैं। देयर इज अ रिक्वायरमेंट के चेयरमैन नैब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बैठे, इसको सिस्टम को इवेलुएट करें, कोऑर्डिनेट करें और ऐसा सिस्टम बनाएं कि करप्शन के खिलाफ मिल के एक्शन हो। ये एक डाइवर्जिंग एक्सिस पर यह काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें इसको और फाल बनाना चाहिए। इस वक्त जो सिक्योरिटी रिस्क है मुल्क के लिए वो है करप्शन। जीरो टॉलरेंस करने के लिए बल्कि हुकूमत को, हुकूमती पार्टी को, उनके तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को, अपोजिशन को मिल के बल्कि सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये कह दें कि एक के खिलाफ हो रहा है, दो दूसरे के खिलाफ हो रहा है। आप चीफ एग्जेक्टिव ऐसी बात करने लग जाए और चेयरमैन नैब को थ्रेट करने लग जाएंगे कि हम आपको क्लिप विंग जो है वो क्लिप कर देंगे। इससे तो और इसके नेगेटिव असरात निकलने शुरू हो जाते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है। और इस वक्त क्योंकि पंजाब में ये नजर आ रहा था कि सिंध में काफी करप्शन हो चुकी थी, उसकी एविडेंस आ गई हुई थी, पंजाब की उन्होंने एविडेंस ले ली है। अब आहिस्ता तो शिफ्टिंग हो रही है और बहुत मेगा प्रोजेक्ट हैं। ऑरेंज लाइन का 28 अरब रुपये आप देखें पंजाब बैंक से निकालिए विदाउट एनी रीजन के, जबकि जो चाइना ने बैंक ने पैसा देना था उन्होंने रोक लिया पैसा कि यहाँ उनकी रिजर्वेशन हैं। तो इस तरीके से आपके बैंक दिवालिया होना शुरू हो जाएंगे।
یہ چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں. فیصل آباد میں دیکھیں آپ کس کو لینڈ الاٹ کر دی, ڈزنی لینڈ رائیونڈ میں بن رہا ہے, پھر ایل ڈی اے کی لینڈ جا رہی ہے, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں آپ کے ڈفرینٹ آکشنز ہو رہی ہیں جو آکشن ہوتی نہیں صرف پیپر پر ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزوں کو اب آہستہ آہستہ سے نیٹ کلوز ہو رہا ہے, اور جب پتہ چلا کہ یہ نیٹ کلوز ہو رہا ہے اور کافی لوگوں کے نام آ رہے ہیں تو ایسی باتیں ہونے لگ گئی. آپ پولیٹیکل پارٹی ایم شور کہ یہ ضرور ایکشن یہ لے آئیں گے جو ہے احتساب کمیشن, جس میں وہ لانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی کیسز ہوں گے ان کو بٹھا کے اور ان کو ویٹ کریں گے, نیب کو کچھ الاؤ کریں گے کچھ نہیں کریں گے, جس کی افادیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جائے گی. قمر بھائی میں آپ کے بات ہوں ذرا آپ کے پڑوس والوں سے ذرا جلدی سے پوچھ لوں جاوید قمر صاحب کہ کس حد تک کے جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیا بڑے بڑے کچھ کیسز بھی. نہیں ظاہر ہے کہ بڑے کیسز آ رہے ہیں, تبھی میاں صاحب نے اتنا پنجاب سے کیا ہے, پنجاب سے مسلم لیگ سے آ رہے ہیں, اور یہ مسلم لیگ بیسیکلی آپ میں بھی تو آ رہے ہیں بالکل ایسے بھی نہیں ہے معمولی. 450 ملین کا پتہ نہیں کوئی کہتے ہیں جی 460 ارب کا پتہ نہیں ڈاکٹر عاصم کا جو انہوں نے پلاٹ تھا پتہ نہیں کائے کا تھا وہ جو اس کو ٹرسٹ کا تھا پتہ نہیں کیا کر دیا. ڈاکٹر عاصم سے تو جو کچھ بھی انہوں نے پوچھنا تھا کرنا تھا وہ کر چکے نا. اتنے سال تقریباً سال ہونے کو آئے ہیں کہ ان کی انکوائری چل رہی تھی, لیکن اس پہ تو نہیں میاں صاحب نے ریئیکٹ کیا نا. ریئیکٹ تو کیا ہے کہ جب گھر پہ بات آ رہی ہے نا تو وہاں پہ یہ سارے پروجیکٹس ہیں, پلس یہ میٹرو وغیرہ میں بغیر ٹینڈر کے ایک پروجیکٹ اتنا بڑا آپ فلوٹ کرتے ہیں, آپ اٹھاتے ہیں چیز, اس کو ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں فیڈرل کیپٹل پہ, فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر, تو یہ ساری چیزیں کوشچنس تو ریز ہو رہے ہیں. لاسٹ اگر میں کنکلوڈ کروں, کنور نوید بھائی جس خطرے کی میں نے ابتدا ان سے کی تھی اور شاید اختتام پہ آخر لائن سے لوں, اتنا زیادہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں آپ کہ انہوں نے 15 دن کی ڈیڈ لائن لی یا کوئی اور وجہ؟ آئی ہوپ ناٹ. میں بالکل اس بات سے ظاہر ہے کہ ملک کو خائف ہونا چاہیے اگر ہم اس جگہ پہ چل پڑے. کنور نوید بھائی آپ سے میں نے جب ابتدا کہا تھا, اب اتنی گفتگو کے بعد بھی میرے خیال میں ہمارے مہمان آپ کی بات سے شاید اس طرح مجھے ایگری کرتے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ جی کنور نوید بھائی جسٹ کنکلوڈنگ ورڈ. دیکھیں ہم نے جو ایڈوائز کیا ہے وہ پاکستان کے عوام کو کیا ہے نا, یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جانا ہے. حالات اچھے ہوں یا برے ہوں انہیں اپنے گھروں میں ہی رہنا ہے. ہم نے انہی سے کہا ہے کہ وہ اپنے لیے آٹا جمع کر رکھیں, ضرورت رکھیں. باقی رہنما تو رہنما ہوتے ہیں, ان کا ایک پیر جہاز میں ہوتا ہے اور ایک پیر کہیں ہوتا ہے, تو ان کا تو آپ کے بھائی کو پاسپورٹ مل گیا کہ ایسا تو نہیں کہ الطاف بھائی یہاں واپس آ رہے ہیں بڑے لوگوں سے نکاح. کنور بھائی اب تو پاسپورٹ مل گیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ الطاف بھائی پاکستان آ رہے ہیں تو ذرا لوگ اور وہ اس کے ذرا آپ یہ بھی کچھ کریٹ کر رہے ہو, کچھ یہ بھی ویسے خبر تو ہے نا ویسے پاسپورٹ کا ملنا عام خبر نہیں ہے کیا؟ ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ الطاف بھائی حالات بن جائیں کہ الطاف بھائی پاکستان آ جائیں. اب تو میرے خیال کو رکاوٹ نہیں ہوگی کہ پاسپورٹ مل گیا ہے, کیوں نہ ہوتی ہے, لیکن یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے کیونکہ اپنا مجاہد بھائی یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے کہ جب بھی پنجاب میں کوئی کارروائی ہونے لگتی ہے تو سب چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ سندھ میں رینجرز آپریشن کرتی رہی, اپنا بلوچستان میں ایف سی آپریشن کرتی رہی, خیبر پختونخوا میں فوج آپریشن کر رہی ہے, پنجاب میں بے پناہ دہشت گردی ہے, پنجابی طالبان بھی موجود ہیں, لیکن وہاں پر آپریشن ایک لائن پہ شیخ صاحب سے پوچھ لوں. شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جگہ ہوتا ہے, پنجاب میں ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. شیخ صاحب ایک آخری لائن شیخ صاحب سے پوچھ لو بھائی. میں سمجھتا ہوں یہ کہ پاکستان کا مطلب 2/3 پنجاب ہے, تو آپ دیکھیں اگر پنجاب میں واقعی کارروائی ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے ایک نئی صبح ہوگی. میں کراچی میں رہتا ہوں, ہر وقت کراچی میں یہی کہتے رہے ہیں کہ پنجابی مہاجر. میری بات سنیے, میں تو نیشنل اداروں کی بات کر رہا ہوں جو پورے ملک میں ہیں, اور ہم پوائنٹ آؤٹ دیکھیں 11 سال پہلے کا کیس ہے, 19 ارب روپے کی کرپشن بنگلہ دیش میں پیسے دے دیے گئے, اور وہ اتھنٹک ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے خود چیک کیا ہے. خواجہ حافظ صاحب نے نیشنل اسمبلی میں کہا ہے کہ میں پنجابی اور یہاں پر موجود پنجابی اراکین کہ دیکھو ساری یہ تفریق شروع ہوئی آپ کے صوبے سے ہوئی ہے. کہتا صاحب کو چیک کیا جائے, یہ تفریق شروع ہوئی آپ کے صوبے سے ہوئی ہے, اور اس تفریق کو آپ ہی ختم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ختم نہیں کریں گے تو یہ بڑھتی رہے گی. میرے تمام بڑے محترم مہمان ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میں عام طور پر گریز کرتا ہوں کہ کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں محترم مہمان
اچھا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں بھائی, میں کوشش کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے نہیں ہے, نوید کہہ رہے تھے آپ کیوں یہ کرا رہے ہیں, میں نے کہا جی میں بالکل نہیں, یہ نہیں کرا رہا. آپ کو دیکھیں آپ کے میرے ساتھ کب سے آ رہے ہیں. میں بہرحال شیخ صاحب کی بات شاید تھوڑی سی اور کر سکتا تھا, لیکن مجھے کیمرے کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ آپ صرف شیخ صاحب, کنور صاحب, حارث اور نوید قمر صاحب کو شکر ادا کر کے اجازت لیں اور کہیں کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے.